نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب ابواب صفت الصلاۃ باب نمبر 130 باب یبدی ذبعیہ و یجافی فی السجود۔ باب ہے کہ نمازی اپنے دونوں بازوں میں کشادگی پیدا کرے، وہ یجافی اور رانوں سے الگ رکھے، فی السجود سجدہ کرتے وقت اپنے دونوں بازوؤں کا اندر کشادگی بھی رکھے، یعنی جسم کے ساتھ نہ ملائے، اور رانوں سے بھی الگ رکھے، رانوں کے ساتھ بھی اس کی کوہنیاں یا بازو مس اور ٹچ نہ کریں۔ حدیث نمبر 807 قال حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنی بکر بن مضر عن جعفر عن ابن ہرمز عن عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی فرد بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ۔ عبداللہ بن مالک بن بحینہ، عبداللہ کے والد کا نام مالک تھا اور والدہ کا نام بحینہ تھا۔ تو بسا اوقات ماں زیادہ معروف ہوتی ہے کسی دیہات میں، کسی قصبہ میں، کسی ٹاؤن میں، تو وہاں پھر ماں کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے تاکہ اچھی طرح اس کی تعریف اور تعارف ہو جائے۔ اصول یہ ہے جب باپ کی طرف نسبت کی جائے تو ابن کا لفظ بغیر حمزہ کے لکھا جاتا ہے، جس طرح کہ عبداللہ ابن مالک، عبداللہ اور مالک کے درمیان ابن کا لفظ یہ بغیر حمزہ کے لکھا گیا ہے۔ البتہ اگر نسبت ماں کی طرف ہو تو پھر اصولی طور پر ابن کا لفظ حمزہ کے ساتھ لکھا جائے گا، جس طرح کہ مالک اور بحینہ کے درمیان ابن کا لفظ حمزہ سے لکھا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ نسبت ماں کی طرف کی جا رہی ہے۔ البتہ اگر ابن کا لفظ اکیلا آئے یا سطر کے شروع میں آئے تو پھر وہ حمزہ کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مالک فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی فرج بین یدیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اپنے دونوں ہاتھوں میں کشادگی پیدا کرتے، ہاتھوں کو جسم کے ساتھ ہی نہیں سمیٹتے بلکہ الگ کر کے ان کو رکھتے، حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی ظاہر ہو جاتی۔ بازوؤں کو اتنا جسم سے الگ کر کے کھلا کر کے رکھتے کہ بغلوں کی سفیدی بھی نظر آتی۔ بغلوں کی سفیدی سے مراد کہ اگر عرب لوگ جس طرح دو چادریں ہی استعمال کرتے تھے، ایک نیچے باندھتے جس کو ازار کہتے اور دوسری کو اوپر اوڑھتے جس کو ردا کہتے، اوپر چادر اوڑھی ہو جس طرح کے احرام کی شکل میں اوڑھی جاتی ہے، تو سجدہ کرتے وقت ہاتھوں میں کشادگی کی ہو تو چادر ہٹ جائے تو بغلوں کی سفیدی، کیونکہ بغلوں کا حصہ جو ہے وہ باقی جسم کی بنسبت اس کا رنگت مختلف ہوتی ہے، وہ دور کھڑے آدمی کو نظر آئے۔ یا یہ بھی کہ اگر ہاتھوں کو ساتھ ہی ایسے ملایا ہو تو یہاں ایک اندھیرے کی کیفیت ہے، جب ایسے کھلے ہیں ہاتھ تب نیچے اس کے صاف واضح شکل نظر آ رہی ہے جس کو سفیدی سے تعبیر کیا گیا۔ ہر صورت میں مطلب یہ ہے کہ بازوں کو جسم کے ساتھ ایسے سمیٹ کر سجدہ نہ کیا جائے بلکہ ایسے کھلا کر کے سجدہ کیا جائے۔ وقال اللیث حدثنی جعفر بن ربیہ نحوہ، لیث فرماتے ہیں
کہ مجھے جعفر بن ربیہ نے بھی اسی طرح بیان کی۔ جس طرح پیچھے بکر بن مضر جعفر سے بیان کرتے ہیں، اس طرح لیث بھی بیان کرتے ہیں، تو بکر بن مضر ان سے بیان کرتے ہیں، البتہ لیث نے اس نے حدثنی صیغہ تصریح کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بعض روایات میں اس میں اور بھی سجدہ کرنے کی وضاحت اور کیفیت بیان کی گئی ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 498 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یفترش الرجل ذراعیہ افتراش السبوع، کہ سجدے کے اندر آپ نے منع کیا کہ بازوں کو ایسے زمین پر بچھایا جائے جیسے کہ درندہ بچھاتا ہے۔ درندے جانور، کتا ہے، بھیڑیا ہے، شیر، چیتا ہے، جب زمین پر بیٹھتے ہیں تو اپنے پورے کے پورے بازو کو زمین پر بچھا لیتے ہیں، تو آپ نے پورے بازو کو بچھانے سے منع کیا، صرف ہتھیلیاں زمین پر لگیں، باقی بازو جو ہے زمین سے اوپر ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی کے حدیث نمبر 274 کے اندر عبداللہ بن اکرم فرماتے ہیں کہ صلیت من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فَكُنْتُ أَنْظُرُ عَلَىٰ أُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ، تو جب آپ سجدے کو جاتے تو میں آپ کے بغلوں کی جو مٹیالہ رنگ ہوتا وہ بھی مجھے نظر آتا، بغلوں کا مٹیالہ رنگ مجھے نظر آتا، گویا کہ بخاری کی روایت میں جو آتا یبدو بیاض ابطیہ، اسی کی کیفیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے حدیث نمبر 496 میں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجافی یدیہ، جب آپ سجدہ فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو کشادہ کر کے دراز کر کے رکھتے، کتنا کشادہ کرتے، فلو ان بہیمتن ارادتن تمر لمرت، اگر بکری کا بچہ نیچے سے گزرنا چاہتا تو وہ بھی گزر جاتا۔ آپ سجدہ اتنا کشادہ کرتے، اتنا کھلا کرتے کہ نیچے سے بکری کا میمنا چھوٹا بچہ گزرنا چاہے تو وہ بھی گزر جاتا۔ تو اس لیے سجدے کو کشادہ کرنا چاہیے، وہیں بالکل اپنے گھٹنوں کے ساتھ ہی سجدہ سر کو گرا لینا اور ایسے زمین کے ساتھ چمٹ جانا کہ بکری کا بچہ چھوڑ کر وہاں مرغی کا بچہ بھی نہ گزر سکے، تو یہ کوئی سجدہ کا طریقہ درست نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے مرد اور عورت کی نماز کے اندر فرق کرتے ہوئے مرد کے سجدے کی کیفیت اور عورت کی اور بیان کی ہے کہ مرد تو کھلا سجدہ کرے اور عورت جب وہ وہیں زمین کے ساتھ ہی چمٹ جائے، تو یہ پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے یہ طریقے نکالے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق بیان نہیں کیا۔ آپ نے دونوں کی حکم دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، مرد بھی عورتیں بھی نماز اسی طرح ادا کریں جیسے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ کہیں فرق بھی نہیں آتا، صرف فرق یہی ہے کہ مرد کا ٹخنا جو ہے وہ ننگا ہونا چاہیے، عورت کا ڈانپا ہو۔ مرد کا سر ننگا ہو تو نماز درست ہے، عورت کا سر کو ڈانپنا، دوپٹہ چادر کا ہونا لازمی ہے۔ بس یہ ایک فرق ہے، اس کے علاوہ باقی کوئی فرق نہیں ہے نماز کی حیت اور کیفیت میں۔ نماز کی ادائیگی کی حیت اور کیفیت میں مرد عورت کی نماز کا فرق کسی حدیث میں بیان نہیں کیا گیا۔ جب اس طرح کے فرق بیان کرنے لوگوں نے شروع کر دیے تو میں نے خود کئی مستورات کو سجدہ کرتے دیکھا۔ انتہائی تعجب والی بات، بڑے اور بعض عورتیں تو ہاتھ سجدے میں زمین پر ہوتے ہیں تو ایک سجدہ کر کے سر اوپر اٹھاتی ہیں، تھوڑا سا سر اٹھایا ہاتھ بھی زمین پر ہے تو اسی طرح دوسرا سجدہ کر دیا۔ تو یہ تمام کہ تم اگر کہا جائے تو کہتی ہیں کہ عورتوں کا سجدہ ایسے ہوتا ہے، تو یہ کچھ لوگوں نے اس میں رعایت دے دی، کچھ عورتوں نے خود اس کے اندر اپنی دخل اندازی کر لی، جس کی وجہ سے
نمازوں کی اصل شکل و صورت ہے اسی کے اندر ہی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ باب نمبر 131، باب یستقبل القبلہ باطراف رجلیہ، باب ہے کہ نمازی آدمی قبلے کی طرف متوجہ کرے اپنے پاؤں کی اطراف کو، پاؤں کی انگلیوں کے اطراف، پاؤں کے انگلیوں کے سرے جو ہے وہ قبلے کی طرف متوجہ کرے۔ قال ابو حمید الساعدی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بیان کی ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حمید ساعدی نے۔ ابو حمید ساعدی مشہور صحابی رسول ہیں، نام ان کا عبد الرحمن بن عمر بن سعد اور کنیت ابو حمید سے یہ معروف ہیں۔ ان کی تفصیلی حدیث آگے حدیث نمبر 828، باب سنت الجلوس فی تشہد، تشہد کے اندر مسنون بیٹھنے کا طریقہ یہ آگے آئے گا، تو وہاں یہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آئے گی۔ اس باب کے تحت امام بخاری کوئی روایت تو نہیں لائے، کیونکہ جو روایت وہ آگے آ رہی ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ تکرار اس وقت روایت کا لاتے ہیں جب ان کو متعدد سندوں سے وہ روایت ملی ہو۔ اگر اس کی سند ایک دو ہی ہوں تو پھر جب ایک جگہ وہ آ جائے تو دوسری جگہ اس کو تکرار سے نہیں لاتے، تو اس لیے انہوں نے اس جگہ روایت کو مستقل طور پر بیان نہیں کیا، صرف اشارہ کر دیا کہ ابو حمید والی روایت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس روایت میں الفاظ کئی ایک اس میں نماز کے طریقے بیان کیے، ایک الفاظ اس میں یہ ہیں کہ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف متوجہ کرتے۔ قبلے کی طرف متوجہ کب ہوں گی؟ جب انگلیوں کو اچھی طرح موڑا جائے، انگلیوں کو ایک تو ملایا جائے، منتشر نہ رکھا جائے، ملا کر ان کو اچھی طرح موڑنا ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ لفظ بھی ہے کہ اطراف اصابع، اپنے انگلیوں کے اطراف، اور بعض ان کے یہ بطون کا لفظ بھی آتا ہے، یہ نیچے والا بطون، تو یعنی پاؤں کا نیچے جس کو پنجابی میں پب کہتے ہیں وہ بھی زمین پر لگے۔ اتنے موڑتے اس انداز میں انگلیاں موڑی جائیں کہ یہ جگہ جو ہے پاؤں کی انگلیاں کے نیچے والا وہ زمین کو لگے، تو جب ایسے موڑی جائیں گی تو یقیناً تمام کی تمام انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ اگر انگلیوں کو کھڑا کیا جائے، ایسے ہی زمین پر سیدھا کھڑا رکھا جائے تو اس کے اندر 2 یا 3 انگلیاں تو لگیں گی، باقی چھوٹی انگلیاں، انگوٹھا وہ زمین پر نہیں لگے گا۔ یہ اسی وقت جب ان کو مروڑا جائے تو تمام کی تمام انگلیاں جو پاؤں کی انگلیاں قبلے کی رخ ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے بہت سارے نمازیوں کی سستی اور کوتاہی ہے کہ وہ پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف نہیں کرتے۔ بعض بہت زیادہ جو احتیاط کرنے والے وہ سیدھی کھڑے کریں گے، اور بعض بیچارے تو ایسے درویش ہیں وہ انگلیوں کا رخ پیچھے کو نکال لیتے ہیں، اور بعض جو لٹا ہی دیتے ہیں پاؤں کو، بعض نے کسی نے شمال کو، کسی کو نے جنوب کو کیا ہوتا ہے۔ یہ بے تکی ترتیب، بے توجہی والی نماز، یہی تو وجہ ہے ہماری نماز کے اندر کوئی حضور قلبی نہیں ہوتی، کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اب سنت کے مطابق اگر آپ سجدہ کریں تو ممکن ہی نہیں کہ توجہ کے دائیں بائیں جائے، لمبا سجدہ ہو، انگلیاں پوری کی پوری قبلے کی طرف موڑیں، اور اچھی طرح پیشانی اور ناک زمین پر لگائیں، ہاتھ جو ہے وہ کم از کم کندھوں کے برابر، زیادہ زیادہ کانوں کے برابر کریں۔ اب اس طرح کا سجدہ کر کے ذرا لمبا سا سجدہ کر کے دیکھیں کیسے جسم کے اندر پورا تناؤ آتا ہے، اور جسم کے اندر کیسے اس کے اندر ایک بڑی روحانیت بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اندر جسمانی صحت کے بھی بہت سارے راز پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایسا سجدہ کبھی لمبا کر کے دیکھیں، ریڑھ کی ہڈی کے اور اسی طرح موہرے کا اور درمیان میں جو حرام مغز ہے، یہ تمام کے تمام اس کے اندر کیسے تناؤ آتا ہے، تمام سستی اور غفلت اور جسم کے اندر جو نکاحت اور ڈھیلا پان تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔
یہ روایت جس طرح کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، ابو داؤد، ابن خزیمہ اور بھی کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس کے اندر پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کرنے کا تذکرہ ہے۔ ایک بات اور بھی جو ہمارے بہت غفلت ہے کہ انگلیوں کو کچھ نہ کچھ مروڑ لیا جاتا ہے، لیکن اوپر ایڑیوں کا خیال نہیں کیا جاتا، کوئی ایڑی کس طرف جا رہی ہے تو کوئی ایڑی کس طرف، حالانکہ اوپر سے ایڑیوں کو بھی ایسے ملانے کا تذکرہ آتا ہے، جیسے تک ابن خزیمہ کی جلد 1 صفحہ 328 پر یہ روایت، اور امام حاکم اور امام بہقی بھی یہ روایت لائے ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں آپ کو تلاش کر رہی تھی، اندھیرا ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں تھا کہ آپ نماز میں یا کہیں اور ہیں، تو میرا ہاتھ جو آپ کی ایڑیوں پر لگا، تو آپ کی ایڑیوں پر سے دونوں ملی ہوئی تھی، تو ثابت ہوا کہ یہ خوبصورت صورت بنتی ہے کہ پاؤں کو اچھی طرح زمین پر لگایا ہو، انگلیاں قبلے کی طرف موڑی ہوں، اوپر ایڑیاں ملی ہوں، یہ انتہائی حسین اور خوبصورت شکل بنتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو بے ترتیبی سی، بے ڈبی سی شکل بنتی ہے، پاؤں کا رخ کدھر ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی ایڑی نیچے ہے، کوئی اونچی ہے، کوئی اوپر سے فاصلہ ہے، تو اس طرح کی نہیں، بلکہ ایک بیلنس، ایک انداز، ایک اسلوب کے ساتھ سارا کچھ ہونا چاہیے۔ باب نمبر 132، باب اذا لم یتم سجودہ، باب ہے کہ جب آدمی سجدہ مکمل ادا نہ کرے، سجدہ پورا ٹھیک طریقے سے ادا نہ کرے تو کیا نماز اس کی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ باقی تمام ارکان اگرچہ درست ادا کیے لیکن سجدہ ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کیا، اس کی نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے بارے میں چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حتمی فیصلہ نہیں دیا، چونکہ ایسی نماز کے قبول اور عدم قبول کے دونوں طرف اہل علم کا نظریہ اور رائے ہے، تو جو اس طرح کی اختلافی صورت ہو تو امام بخاری وہاں حتمی فیصلہ کر کے دوسرے کا رد نہیں کرتے، البتہ آگے روایت بیان کر کے اپنا رجحان بیان کر دیتے ہیں۔ میرے نزدیک مسئلہ یہ ہے، جیسے اس باب کے اندر اگر سجدہ درست نہیں ہے، امام بخاری کے نزدیک اس کی نماز درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 808، قال حدثنا السلط بن محمد قال حدثنا مہدی عن واصل عن ابی وائل عن حذیفہ انہ رأى رجلا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ۔ ابو وائل فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنا رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کر رہا تھا، نماز کے اندر اپنا رکوع سجدہ پورا ادا نہ کر رہا تھا۔ فلما قضا صلاتہ، جب اس نے اپنی نماز کو پورا کیا، قال له حذیفہ، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا، پیچھے انتظار میں بیٹھے رہے تو نماز کے دوران کوئی ڈانٹنا شروع کر دینا، کوئی زجر و توبیخ کرنا یا سمجھانا ہی یہ نہیں ہے۔ تو بعض لوگ جو بڑے جلد باز ہوتے ہیں، بڑی ان کو دعوت و تبلیغ اور تبلیغ کرنے کا بڑا ان کا جوش چڑھا ہوتا ہے، تو نماز کے اندر ہی شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے کرتا ہے، تو ایسے کرتا ہے، تو اس کی پوری نماز میں جو تھوڑی بہت توجہ ہوتی ہے وہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو اگر کسی کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کو بعد میں بتلائیں، ہاں الا یہ کہ کوئی فاش خامی ہے، مثلا غیر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا تھا، اب نماز کے اندر بتلا دیں، یا کوئی اور ایسی فوش قسم کی غلطی ہے تو بتلائی جا سکتی ہے، تو باقی جو سمجھانے والی بات ہے وہ بعد کے اندر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ ما صلیت، جناب آپ نے نماز ادا نہیں کی، حالانکہ نماز تو اس نے پڑھی تھی، نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی، تشہد بھی، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، نبی کے شاگرد، جنہوں نے نبی سے نماز سیکھی تھی، انہوں نے فتویٰ کیا دیا، ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ قال واحسب، راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا، ولو مت
مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو فوت ہو گیا، اسی طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہو گیا، تو تیری موت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں آئے گی، آپ کے طریقے پر تیری موت نہ آئے گی۔ اندازہ کریں کہ صحابی نے کتنے سخت انداز میں اس کا نوٹس لیا ہے۔ یہ روایت پہلے بھی آئی ہے، صرف فرق یہ تھا کہ گزشتہ جو روایت باب اذا لم یتم رکوع حدیث نمبر 791 کے تحت یہ اثر بیان کیا گیا تھا، وہاں تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرنے والا راوی وہ زید بن وہب جہنی تھا، اور زید بن وہب جہنی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلا، اپنے علاقے سے سفر طے کیا، لیکن جب وہ مدینہ میں پہنچا تو آپ کی وفات ہو چکی تھی، اس لیے وہ اس کو آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، اس لیے وہ صحابی نہ بن سکا بلکہ تابعی ہیں، یعنی زید بن وہب جہنی۔ لیکن اس جگہ جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرنے والے ہیں وہ ابو وائل ہیں۔ ابو وائل سے مراد ابو وائل شقیق ہیں جو ثقہ راوی ہیں۔ تو یہ فرق ہے کہ پیچھے والے اثر اور اس میں کہ پیچھے والا اثر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرنے والے اور راوی ہیں، اس جگہ کوئی دوسرا راوی ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں جو اپنا رجحان بیان کیا وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جیسے رکوع کے اندر اطمینان لازمی ہے، اس طرح سجدے کے اندر بھی، تو سجدہ اگر اطمینان والا نہیں ہے، ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کیا تو وہ سجدہ نہیں، جب سجدہ نہیں ہے تو نماز نہیں، کیونکہ سجدہ نماز کا ایک اہم رکن ہے۔ باب نمبر 133، باب سجود علی سبعۃ اعظم، باب ہے سجدہ کرنا 7 اعضاء پر۔ عظم ویسے تو ہڈی کو کہتے ہیں، لیکن اس جگہ 7 ہڈیوں سے مراد 7 اعضاء ہیں، جن 7 اعضاء پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ گویا کہ سجدے کے لیے کہ درست ہونے کے لیے لازمی ہے کہ بیک وقت یہ 7 اعضاء زمین پر لگے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہے، کوئی عارضہ ہے تو الگ بات، بغیر کسی شرعی عارضے کے ان اعضاء کو زمین پر اگر نہ لگایا جائے یا جس چیز پر آپ نماز ادا کرتے ہیں اس کے اوپر نہ تمام کو لگایا جائے تو سجدہ درست نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 809، قال حدثنا قبیصہ قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن طاؤوس عن ابن عباس امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسجد علی 7 اعضاء۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ سجدہ کریں 7 اعضاء پر۔ جب یہ کہا جائے کہ عمر النبی نبی کو حکم دیا گیا تو صاف ظاہر ہے کہ نبی کو حکم دینے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ ولا یکف شعرا ولا ثوبا، اور نہ سمیٹیں بالوں کو اور کپڑے کو۔ 7 اعضاء پر سجدہ کریں اور سجدے میں اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹیں۔ جن کے بال بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے بال سنوارنے میں درست کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ نیچے کوئی گرد و غبار نہ لگے۔ اس طرح کپڑے خصوصاً جس نے کوئی نئے استری کر کے پہنے ہوئے ہیں، مزید یہ کہ اگر اس کو کاٹن نصیب ہوگی ہے پھر تو اس کے لیے نماز پڑھنی ایک مصیبت بن جاتی ہے۔ اب وہ نماز پڑھے، رکوع سجدہ کا اگر ٹھیک کرے گا تو اس کے اندر سلوٹیں پڑیں گی، تو ایسے آدمی اپنے استری کو بچاتے ہوئے نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، بالوں کو، کنگھی کو اور استری کو بچاتے ہوئے نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا قبلا یکف شعرا، نہ سمیٹے نہ لپیٹے اپنے بالوں کو اور نہ کپڑے کو۔ وہ 7 اعضاء کون سے ہیں جن 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کو حکم دیا؟ الجبہۃ والیدین، پیشانی اور دونوں ہاتھ،
والرکبتین دونوں گھٹنے، والرجلین دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں 6، الجبہہ 7۔ جب جبہہ کا نام لیا آپ نے تو ساتھ ناک کی طرف بھی اشارہ کیا تھا، گویا کہ پیشانی اور ناک یہ دونوں اکٹھے ہیں اور دونوں ہی زمین پر لگے۔ اگر پیشانی لگائی ہے ناک نہیں لگایا تو تب بھی سجدہ درست نہیں، اگر صرف ناک کی کونپن لگا دیں پیشانی اٹھا لیں تب بھی سجدہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور جو 7 اعضاء پر سجدہ نہیں کرتا تو اس کا سجدہ وہ نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، کیونکہ اللہ کو جو مطلوب ہے وہ 7 اعضاء پر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ 7 اعضاء کو زمین پر لگایا۔ یہ روایت امام بخاری 4 مرتبہ لائے ہیں، ایک تو یہ حدیث نمبر 809، اسی طرح حدیث نمبر 810، 812، 815 اور 816، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ یہ 4-5 مرتبہ یہ روایت آئی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ سجدے کے اندر 7 اعضاء کا لگانا لازمی ہے۔ ان لوگوں کو بھی اپنی بات پر نظر ثانی کر لینی چاہیے جو لوگوں کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ سجدے کا معنی ہوتا ہے کہ وضع الجبہہ علی الارض، صرف پیشانی کو زمین پر لگانا یہ سجدے کا معنی۔ تو پیشانی لگانی یہ لازمی ہے، باقی چیزوں کا لگانا لازمی نہیں ہے۔ گویا کہ ان کے نزدیک باقی تمام کے تمام اعضاء اوپر بھی اٹھا لیجیے، صرف پیشانی لگا دیجیے تو سجدہ درست ہے۔ اب یہ بھی ایک بڑا تعجب والی بات ہوگی کہ صرف پیشانی لگائیں اور باقی کوئی عضو بھی نہ لگایا جائے تو ہوگا کیسے؟ یہ تو کوئی ماہر قسم کا کوئی کسی سرکس کے اندر کوئی کام کرتا رہا ہو تو وہی تو کر سکتا ہے، ویسے عام آدمی تو ایسے ممکن نہیں ہے۔ بہرحال ایسے لوگوں کو پڑھانا سیدھی بات ہے کہ 7 اعضاء 7 کے ساتھ زمین پر لگانا، اب یہ فرق کرنا فلاں فرض ہو گیا، فلاں واجب ہو گیا، فلاں مستحب ہو گیا، 7 اعضاء نبی نے لگائے، اللہ نے حکم دیا، نبی نے حکم دیا، ہم نے 7 کرنے۔ اس میں بالوں کو اور کپڑوں کو سمیٹنے کی ممانعت ہے، لیکن یہ ممانعت مطلق نہیں ہے۔ اگر عورہ وغیرہ ظاہر ہونے کا خطرہ ہو تو پھر تو کپڑوں کو سمیٹا جائے گا۔ مثلا چادر وغیرہ جو ہے وہ چھوٹی ہے تو اگر کھلنے کا خطرہ ہے، ہوا وغیرہ سے اڑنے کا ہے، یہ تک سردیوں وغیرہ میں تیز پنکھے چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے اڑنے کا خطرہ ہوتا تو پھر ان کو سمیٹ کر لپیٹ کر اپنے گھٹنوں کے اندر دے کر سجدے میں جایا جاتا ہے تاکہ کھلے نہ۔ تو یہ ممانعت یہ ہے کہ یہ اپنے کپڑوں اور بالوں کو سنوارنے میں سمیٹنے میں لگا رہے اور توجہ اسی طرف ہی ہو جائے، جس طرح کہ میں نے ابتدا میں بتلایا کہ بعض اپنی استری کو بچانے کے لیے بڑے طریقے سے بال کو اپنے کپڑوں کو سنبھال کر ایسا ایسا سجدہ میں جائیں گے اور سجدے میں سر رکھتے ہی اٹھیں گے کہ زیادہ دیر رکھا تو کوئی کپڑوں کو کوئی سلوٹے نہ آ جائیں۔ اسی طرح اگر کسی کی چادر شلوار لمبی ہے، ویسے تو ہمیشہ ہی ٹخنے مردوں کے ننگے ہونے چاہیے، اگر کسی اس نے لمبی رکھی ہے تو نماز کے وقت وہ اس کو اوپر کو فولڈ کر لیتا ہے، چڑھا لیتا ہے تو وہ اس میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح کسی نے پینٹ ٹروزر پہنا ہوا ہے اور لمبا ہے، اوپر چڑھانا ممکن نہیں ہے، اوپر فولڈ نہیں ہو سکتا، تو نیچے سے اس کے جو نیچے والی یہ حصہ ہوتا ہے اس کو فولڈ کر لے تو یہ اس ممانعت میں نہیں آئے گا۔ تو بعض لوگ جو بڑے جدید قسم کے مفتی عجیب عجیب فتوے دیتے ہیں لوگوں کو، کہتے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا تو ہو جائے لیکن فولڈ نہیں کرنا، پتہ نہیں یہ کہاں سے انہوں نے یہ بات لی ہے۔ تو یہ ممانعت جو ہے وہ نہیں ہے، ٹخنوں کا ننگا کرنا تو لازمی ہے۔ عام حالت کے اندر ٹخنے جو ڈانپنے یہ کہ سخت ممانعت اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ٹخنوں کو مردوں کا ڈانپنا یہ عام گناہ نہیں، کبیرہ گناہ میں ہے، تو نماز میں تو بالاولیٰ ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کی کوئی پینٹ ٹروز ہے جب وہ ٹخنوں تک آتا ہے تو اوپر چڑھانے
نہیں چڑھایا جا سکتا، اوپر سے فولڈ ہونے کی کوئی اس کو صورت نہیں بنتی، تو اس کو نیچے والی سائڈ سے فولڈ کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 810، حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ عن عمرو عن طاؤوس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرنا ان نسجد علی سبعۃ اعظم، ہمیں حکم دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سجدہ کریں 7 اعضاء پر، ولا نکف ثوبا ولا شعرا، نہ سمیٹیں نہ لپیٹیں اپنے کپڑوں کو اور نہ بالوں کو، کپڑوں اور بالوں کو لپیٹ نہ لگائیں۔ حدیث نمبر 811، حدثنا آدم قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن عبداللہ ابن یزید الخوتمی حدثنا البراء بن عازب وهو غیر کذوب قال كنا نصلي خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن یزید خوتمی فرماتے ہیں ہمیں حضرت براء بن عازب نے بیان کیا، وہ کوئی جھوٹے نہیں تھے، بالکل سچے آدمی تھے، صحابہ تو تھے ہی سچے، لیکن مزید تاکید کرنے کے لیے کہ جو انہوں نے بیان کیا بالکل حق اور سچ ہے، وہ کوئی جھوٹ بولنے والے نہ تھے۔ قال كنا نصلي خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت براء فرماتی ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، لم یحن احد منا ظہرہ، نہ جھکاتا ہم میں سے کوئی ایک اپنی کمر کو کوئی سجدے کے لیے جھکاتا بھی نہ، حتیٰ یاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھو علی الارض، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ لیتے، قومیں سے سجدے میں جاتے ہوئے جب آپ پیشانی زمین پر رکھ لیتے تو تب ہم اپنی کمر کو جھکاتے نیچے سجدے کی طرف۔ یہ پہلے بھی بیان کیا ہے کہ امام کی اتباع کا معنی کہ امام کے ایک رکن کے اندر منتقل ہو جائے پھر مقتدی جائے، ساتھ ساتھ چلنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ پیشانی کو زمین پر رکھنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کرتے ہو تو پھر پیشانی زمین پر رکھا کرتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوی طریقے کی نماز پڑھنے کی، صلاۃ رسول، صلاۃ النبی، صلو کما رأیتمونی اصلی والی وہ نماز میں عطا، اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔